بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی لائٹ چینل کی طرف سے ناظرین کرام کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، کرولش عثمان میں بیہوجا نامی ایک نئے کردار کا اضافہ کیا جا چکا ہے جو کہ ساوچی بے اور لینا خاتون کا بیٹا ہے، اور لازماً ناظرین کرام یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ یہ کردار کون ہے، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور کیا واقع بیہوجا نام سے تاریخ میں کوئی کردار ہے یا نہیں۔ تو ناظرین کرام، آئیے بیہوجا ایلپ کی تاریخ جانتے ہیں۔ ساروباتو ساوچی بے ارطغرل بے کے دوسرے بیٹے کا نام تھا۔ تاریخ میں ان کی شادی قتلو ملک سے ہوئی، جن سے ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ ساوچی بے کے بڑے بیٹے کا نام بیہوجا تھا۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایناگول کی فتح سے پہلے تک اس تمام خطے کے اکثر علاقے پر بازنطینی حکومت تھی، مگر سلجوق سلطان علاء الدین کیقوباد نے ارطغرل غازی کو سوت اور اس کے آس پاس کا علاقہ دیا تھا، جہاں کائی قبیلہ اپنی سردیاں گزارا کرتا تھا، اور کائی قبیلے کا گرمیوں کا موسم دومانچ میں گزرتا تھا۔ ارطغرل غازی نے آس پاس کے یونانی جاگیرداروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے ہوئے تھے، اور اسی دوران انہوں نے اپنے قبیلے کو معاشی طور پر خوشحال بنایا، مگر ارطغرل غازی نے بڑھاپے میں سرداری عثمان غازی کو سونپ دی، اور عثمان غازی کو بازنطینی سلطنت کے ساتھ ان جنگوں میں دھکیلنے کا ذمہ دار ایناگول کا تکفور آیا نکولا تھا، کیونکہ آیا نکولا نے کائی قبیلے کے لیے ان راستوں میں مشکلات کھڑی کرنی شروع کر دی جن راستوں سے وہ سفر کر کے دومانچ سے سوت یا سوت سے دومانچ آیا جایا کرتے تھے۔ اس بات نے عثمان غازی کے غصے کو جگا دیا، اور انہوں نے جب یہ سنا کہ آیا نکولا نے ان کے خلاف دوسرے بازنطینی تکفور کے ساتھ مل کر متحدہ بازنطینی فوج بنائی ہے، تو انہوں نے اس کے جواب میں اپنے قبیلے کے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور ان کی بازنطینیوں کے خلاف ٹریننگ کی۔ انہی جنگجوؤں میں بیہوجا بھی شامل تھے۔ عثمان غازی نے اس کے بعد 3 اچ بے مقرر کیے، اور آپ انہیں سرحدی کمانڈر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ سرحدی کمانڈرز اس ذمہ داری کے ساتھ تعینات کیے گئے تھے کہ یہ سرحدی علاقوں کی نگرانی کریں گے، اور کسی بھی جنگ کے نتیجے میں باقاعدہ منظم فوج کے حملے سے پہلے یہ لائٹ کیولری فوج دشمن پر حملہ کرے گی۔ اسی لائٹ کیولری فوج کو ہم بے قاعدہ فوج بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہاں یاد رہے کہ یہی بے قاعدہ فوج سلطنت عثمانیہ کی فوجی تاریخ میں اکنجی کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اکنجی فوج کی بنیاد عثمان غازی نے ڈالی تھی، اور انہیں ریاست کوئی معاوضہ نہیں دیا کرتی تھی، بلکہ یہ دشمن کے علاقوں سے جو مال غنیمت لوٹتے وہی ان کی ملکیت ہوتا۔ اور ایسی فوج بنانے کی ضرورت اس لیے تھی کہ عثمان غازی کی بیلک یا جاگیر انتہائی اسٹریٹجک اور خطرناک مقام پر تھی۔ یعنی عثمان غازی کے علاقے کے شمال کی طرف بلچک، یار حصار اور ازنک کے قلعے تھے، مشرق کی طرف ہرمن کایا اور کراچا حصار، اور مغرب کی طرف ایناگول، کیسٹل اور برسا کے علاقے تھے۔ یعنی عثمان غازی چاروں طرف سے بازنطینیوں میں گھیرے ہوئے تھے۔ ایک دن آیا نکولا کو مخبروں نے خبر دی کہ عثمان غازی اینجلا کوما نامی ایک علاقے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، تو اس نے عثمان غازی کو قتل کرنے کے لیے ایک پلان بنایا، اور آرمینین ویلی نامی ایک جگہ پر گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ ناظرین کرام، یہ 1284 عیسوی تھا، اور عثمان غازی 70 سواروں کے ساتھ موسم بہار میں اینجلا کوما کی طرف نکلے، جہاں آیا نکولا راستے میں گھات لگا کر بیٹھا تھا۔ بازنطینی فوج عثمان غازی کی فوج سے بہت بڑی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس جنگ میں عثمان غازی کو شکست ہوئی، اور اسی جنگ میں بازنطینیوں کے ساتھ بہادری سے لڑتے ہوئے ساوچی بے کے بیٹے بیہوجا شہید ہو گئے، جو عثمان غازی کی فوج میں اس وقت شامل تھے۔ ان کی قبر آج حمزہ بے نامی جگہ پر ہے، اور اس جنگ کو ارمنی بیلی کی جنگ کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، بیہوجا کا 70 سواروں کی اس فوج میں شامل ہونا ظاہر کرتا ہے کہ عثمان غازی کا بھتیجا بیہوجا اپنے چچا کے انتہائی قریب تھا، اور وہ بھی کارا عثمان کی طرح بہادر اور نڈر جنگجو تھے۔ اور اس کے علاوہ عثمان غازی کی سرداری کے بعد بازنطینیوں سے لڑائی شروع ہونے کے بعد یہ عثمان غازی کے خاندان میں شہید ہونے والے پہلے شخص تھے۔ ناظرین اکرام، سلطنت عثمانیہ کے مشہور ترک مورخ ابن کمال پاشا زاد نے ایک نظم کی صورت میں بیہوجا کی شہادت کا ذکر اپنی کتاب تواریخ آل عثمان میں کیا ہے۔ چونکہ وہ اشعار ترکی میں ہیں، اس لیے ان کا ترجمہ کر کے میں ان اشعار کی خوبصورتی کا حق ادا نہیں کر سکتی، مگر میں یہ ضرور تذکرہ کروں گی کہ بیہوجا نے کم عمر ہونے کے باوجود جس طرح عثمان غازی سے ارمنی بلی کی لڑائی میں اپنے چچا عثمان کے ساتھ جانے کی اجازت طلب کی، وہ داستان انتہائی دلچسپ ہے۔
اور یہ داستان میں نے ترکی کے ایک میگزین تفکر سے لی ہے، جہاں درج ہے کہ جب عثمان غازی نے ایناگول کے بازنطینی تیکفور آیا نکولا کے خلاف ایک مشکل مہم کے آغاز کا اعلان کیا تو عثمان غازی کا بھتیجا بےہوجا دوڑتے ہوئے ان کے پاس آیا اور کہا، چچا میں نے سنا ہے کہ آپ ایک مہم پر جا رہے ہیں، ہے نا؟ عثمان غازی نے کہا، جب وقت آئے گا تو دیکھیں گے، مگر تم بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بےہوجا نے کہا، چچا مجھے بھی اپنے ساتھ اس مہم میں لے چلیں۔ عثمان غازی نے کہا، نہیں، مجھے اس کی اجازت نہیں ہے، تم بہت چھوٹے ہو، یہاں تک کہ تمہاری مونچھیں بھی نہیں نکلی۔ یہ 2 ریاستوں کی جنگ ہے، یہ جنگ بڑی مشکل ہے، مگر اس کے بعد اور بھی جنگیں آئیں گی، مگر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے بندوں کی خدمت کا موقع دینے کے لیے لمبی عمر عطا کرے، اور اس سے پہلے بھی تم کسی جنگ میں نہیں گئے۔ بےہوجا نے کہا، چچا جان ہر چیز پہلی بار ہوتی ہے، اور یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو پہلی دفعہ ہی رد کر دیں۔ میں اب بڑا ہو چکا ہوں چچا، کیا آپ نہیں جانتے کہ میری ماں نے مجھے جنگی نظمیں اور لوریاں دیتے ہوئے میرا جھولا جھلایا تھا؟ کہ آپ نے نہیں مجھے لکڑی کی تلواریں استعمال کرنا سکھایا تھا؟ بہت عرصہ ہوا میں جھولا چھوڑ کر اب ایک نوجوان بن گیا ہوں، اب وقت آ گیا ہے کہ میں لکڑی کی تلوار چھوڑ کر اصلی تلوار ہاتھ میں اٹھاؤں۔ مہربانی کر کے مجھے اپنے ساتھ لے جائیں جس بھی مہم میں آپ جا رہے ہیں۔ مگر جب عثمان غازی ہچکچائے تو بےہوجا نے اپنے چچا کو منانے کے لیے آخری داؤ چلا اور کہا، چچا دیکھ لیں، اگر آپ مجھے اس مہم میں نہیں لے کے جائیں گے تو میں ہر جگہ یہ کہوں گا کہ عثمان غازی اپنے بھتیجے کو اس مہم میں نہیں لے کے جا رہے، اور میں آپ کو پریشان کروں گا۔ اس پر عثمان غازی نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلتا ہوں، تم اپنے بڑوں کے ہاتھ چوم کر آؤ اور ان کی دعائیں لو اور میرے ساتھ چلو۔ اور بےہوجا کو یوں لگا کہ جیسے انہیں پوری دنیا مل گئی ہو۔ ناظرین کرام، یقین کیجئے کہ یہ واقعہ سناتے ہوئے مجھے انتہائی تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ میں 16 سال کے بےہوجا کا موازنہ آج کل کے 16 سالہ کسی مسلمان نوجوان کے ساتھ کروں تو کیا مجھے اس کے دل میں یہی شوق شہادت اور یہی جہاد کا جذبہ دیکھنے کو ملے گا؟ کیا آج کے 16 سالہ نوجوان کی زندگی کا مقصد اللہ کی راہ میں شہادت کا حصول ہے؟ یہ ان بچوں سے زیادہ والدین کے سوچنے کی بات ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کیا کر رہے ہیں۔ بےہوجا 1268 عیسوی کے آس پاس دومنچ میں پیدا ہوئے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر صرف 16 سال تھی۔ چونکہ یہ نوجوانی میں ہی شہید ہو گئے تھے، اس لیے ان کی شادی ہونے کی نوبت ہی نہ آئی تھی۔ عثمان غازی کو اپنے نوجوان بھتیجے کی موت کا سخت صدمہ تھا، اور انہوں نے بےہوجا کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے کلوچا حصار قلعے پر 300 جنگجوؤں کے ساتھ حملہ کر دیا، جو کہ اینجلا کوما سے قریب ہی تھا، اور انہوں نے بالآخر یہ قلعہ فتح کر لیا، اور یہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں وہ پہلا قلعہ تھا جو عثمان غازی نے فتح کیا۔ بےہوجا کے متعلق آپ لوگوں کو یہ تاریخ کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پسند آئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔